بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دعائیں تو مانگتے ہیں کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے اور اس کے شاگردوں، چاہے وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں، من الجنۃ والناس، ان سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جنات وسوسے ڈالتے ہیں اور انسان کس طرح گمراہ کرتے ہیں، یہ بات میں آج آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ پہلے یہ ایک ویڈیو دیکھیں تاکہ اپنے آنکھوں سے دیکھیں اور کانوں سے سنیں۔ اسی لیے ویڈیو کا استعمال بہت زیادہ اثر رکھتا ہے اور اسی لیے میں اس کا استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دکھاؤں کہ کس طرح یہ انسانوں میں سے جو شیطان کے چیلے ہیں وہ کس طرح آپ کا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ عقیدہ ان کا خراب ہو جائے پھر چاہے تہجد پڑھیں، عمرے کریں، حج کریں اور رفع عام کے لیے اور خیرات کے لیے بوریوں کے منہ کھول دیں، جو مرضی کر لیں، یہ جنت نہیں جا سکتے ہیں۔ یہ ابلیس کو پتہ ہے، اس لیے اس کی پوری کوشش ہے، اور اس کے چیلے بڑے دینی روپ میں آپ کے سامنے آئے ہیں، پگڑی باندھ کے آئے ہیں، داڑھی رکھ کے آئے ہیں، مدرسے سے سند لے کر آئے ہیں، اور عوام ہے غور و فکر کرنے کی بجائے ان کی باتیں آنکھیں بند کر کے مانتی ہے۔ میں ان کا پہلے عقیدہ آپ کے سامنے لاتا ہوں اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر تبصرہ انشاءاللہ کروں گا تاکہ پوری بات آپ کے سامنے آ جائے۔ رابطہ قبر والے سے کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ امریکہ نہیں کر سکتا، لیکن سائی وال کا مسلمان کر سکتا ہے۔ سرکار طریقہ بتا کے گئے، اور اس حدیث کی سند پر ابن قیم جو ابن تیمیہ کے شاگرد، کتاب الروح کے اندر انہوں نے کہا اس حدیث پر کوئی اعتراض نہ کرے۔ یہ قبر والے سے رابطہ بتا رہے ہیں، قبر والے سے کہتا ہے کہ اگر یہ بات کمزور ہوتی صحابہ اس پہ عمل کیوں کرتے؟ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مات احدکم، جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے، جنازہ ہو جائے، تدفین ہو جائے، پھر فرما فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ رَأْسِ قَبْرِهِ، ایک تم میں سے اس کی قبر کے سرانے کھڑا ہو جائے، کہ سر کی طرف کھڑا ہونا ہے، تدفین کے بعد کھڑا ہونا ہے، مٹی ڈال دی گئی ہے، پھر فرما اس قبر والے کا نام لے کے اسے بلانا ہے، اور نام لے کے ایسے نہیں بلانا سنگل، ساتھ اس کی امی کا نام بھی لینا ہے۔ امی کا نام لینا ہے، پھر والد صاحب کا نام لیا پھر رابطہ نہیں ہوگا، امی کا نام لینا ہے۔ زینب ہے تو کہنا یا خالد ابن زینب، اے خالد زینب کے بیٹے۔ سرکار فرماتے ہیں جب تم پہلی بار بلاؤ گے یسمع ولا یجیب، سن تو لے گا مگر جواب نہیں دے گا۔ پہلی مرتبہ نہیں بات ہے۔ یا خالد ابن زینب، سرکار فرماتے ہیں یستوی جالسا، اب قبر میں سیدھا ہو کے بیٹھ جائے گا۔ تیسری بار کہو یا خالد ابن زینب، سرکار فرماتے ہیں اب بول بھی پڑے گا، لیکن سنائی ہمیں نہیں دے گا۔ وہ جو چار کہتے ہیں تیسری مرتبہ جب پکارو گے تو بیٹھ جائے گا، ہمیں سنائی نہیں دے گا۔ اور جو قرآن میں آیا ہے کہ اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، تم قبر والوں کو نہیں سنا سکتے ہو۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، قیامت تک ایک آڑ ہے اس مرنے والے کے درمیان، قیامت تک مردہ سر نہیں اٹھا سکتا ہے۔ یہ کہتا اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور حوالہ کس کا دے رہے ہیں؟ کتاب الروح ابن قیم۔ آپ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ابن قیم کون ہیں۔ یہ اہل حدیثوں کے بڑے مانے جاتے ہیں، اور کتاب الروح لکھ کے انہوں نے پورا قبر پرستی کا مواد فراہم کر دیا۔ اور یہ بریلوی حضرات ان کا حوالہ دے رہے ہیں کہ اہل حدیثوں ہمیں مشرک کہتے ہو قبر پرستی کی وجہ سے یا قبر والے کو پکارنے کی وجہ سے، تمہارے بڑے پوری کتابیں لکھ کے گئے ہیں اور ثابت کر کے گئے ہیں کہ یہ مردہ سب کچھ کرتا ہے۔
اللہ کی کتاب کہے کہ یہ مردہ مردہ ہے اور یہ کہتے ہیں مردہ زندہ ہے، اور جھوٹے اتنے کہ دیکھو یہ کیا طریقہ بتا رہا ہے۔ اب ذرا شاہ ولی اللہ صاحب نے جو انفاس العارفین کے اندر مردے سے رابطہ کرنے کا، کال ملانے کا طریقہ بتایا ہے، اپنی کتاب فی سلاسل اولیاء، اور یہ بھی اہل حدیثوں کے بڑے ہیں، بلکہ بانی سمجھے جاتے ہیں یہاں بر صغیر کے اندر، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان ہے۔ یہ اپنی کتاب کے اندر یہ لکھتے ہیں، جس کا حوالہ دیا ہے ایمان خالص، یہ قسط اول کے اندر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ دیکھو یہ قبر پرستی کا یہ جو پورا ایک سمندر کیا طوفان آیا ہوا ہے، اس کے بانی کون ہیں؟ اہل حدیثوں، یہ تمہارے بڑے ہیں۔ دیوبندیوں نے جو شرک اور قبر پرستی سیکھی ہے، یہ تمہارے بڑوں سے سیکھی ہے۔ سنیوں نے اور یہ بریلویوں نے جو قبر پرستی سیکھی ہے، یہ تمہارے بڑوں سے سیکھی ہے۔ سنو شاہ ولی اللہ صاحب کیا کہتے ہیں سلاسل اولیاء کے اندر۔ اسی طرح انفاس العارفین کے اندر بھی عجیب و غریب واقعات ہیں، حجت اللہ البالغہ کے اندر بھی اسی انداز سے، لیکن یہ واقعہ ذرا سننے کے لائق ہے۔ کہتے ہیں ذکر کشف و قبور ہو رہا تھا، اور کہتے ہیں بزرگ کی روح کے واسطے اگر کوئی پڑھ کے سورہ فتح یاد ہو، پہلی رکعت میں وہ پڑھے، یعنی قبر کے اوپر آگے 2 رکعت پڑھے، اس میں پہلی رکعت میں سورہ فتح پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھے، اور اگر نہیں تو ہر رکعت میں 5 بار سورہ اخلاص پڑھے، پھر قبلہ کی طرف بیٹھ کر 1 بار آیت الکرسی، اور بعض یعنی صورتوں میں جو زیارت قبور پڑھتے ہیں جیسا کہ سورہ ملک، اور اس کے بعد سورہ کل پڑھے، پھر فاتحہ 11 بار، پھر سورہ اخلاص پڑھے 3 بار، اور ختم کرے، اور تکبیر کہے بعد اس کے کہ 7 دفعہ طواف کرے، قبر کا طواف کرے۔ بیت اللہ کا طواف تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا، لیکن شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں پھر اس قبر کا طواف کرے، اور اس میں تکبیر پڑھے، اللہ تکبیرات بھی پڑھے، اور شروع دائیں طرف سے کرے۔ یہ احتیاط ضرور کرنی ہے کہ دائیں طرف سے شروع کرے، جس طرح جلالی اشرف آصف جلالی صاحب کہتے ہیں کہ ماں کے نام سے پکارنا ہے، امی کے نام سے پکارنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کے نام سے پکارنا شروع کر دو تو پھر وہ رابطہ نہیں، کال نہیں ملے گی۔ تو یہاں یہ کہتے ہیں کہ دائیں طرف سے شروع کرے، پھر پھر پاؤں کی طرف رخسار رکھے، اور نزدیک میت کے منہ کے بیٹھے اور کہے یا رب یا رب، جس طرح وہاں اس نے اونچا اونچا ماں کے نام سے پکارا ہے، یہاں اس طرح پکار کے یہ رب کو پکار کے تلقین کر رہے ہیں 21 دفعہ۔ اس کے بعد اول آسمان کے کہے، یعنی اوپر آسمان کی طرف رخ کر کے کہے یا روح یا روح، اور دل پر ضرب لگائے، اور یا روح کہے جب تک کہ انشراح پائے، یہ ذکر کرے انشاءاللہ تعالی کشف قبور اور کشف ارواح حاصل ہوگا۔ بتاؤ ان دونوں میں سے جھوٹا کون ہے؟ دونوں مختلف طریقے بتا رہے ہیں۔ یہ اور بات کہ کتاب اللہ کے دونوں جھوٹے ہیں، دونوں انکاری ہیں۔ تو یہ بات ہے اللہ کے بندوں، کس طرح انہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ یہ ہے ہمارے بڑے بزرگ ہیں اور بڑی کرامت والے ہیں، اور انہوں نے راہ دکھائی ہے۔ جلالی صاحب کی پارٹی کے جو گزرے ہیں خادم حسین رضوی صاحب، وہ کہتے ہیں جب بھی میں لاہور گیا ہوں اور داتا دربار گیا ہوں، ذہن میں اگر پکوڑے رکھے ہیں تو پکوڑوں کی پلیٹ سامنے آ گئی، حلوہ ذہن میں رکھا ہے تو حلوہ سامنے آ گیا، اور مٹھائی رکھی ہے تو مٹھائی لے کے کوئی دوڑا ہوا آیا ہے۔ اس طرح انہوں نے قبر پرستی کی بنیاد فراہم کر کے پھر لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم محبت کرو نبی علیہ السلام سے اور سنت کے مطابق کرنا۔ یہ سارے معاملات سنت کی دجیاں اڑا دی ان ظالموں نے، اور اللہ کی کتاب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے انہوں نے فرقے بنا کے، اور یہ امت کے لیڈر ہیں۔ یہ اصل مسئلہ ہے اللہ کے بندوں۔ اب ذرا ایک اور جو جدید علوم سے بھی ماہر ہیں، ذرا ان کا یہ بیان سنیے۔ اب ذرا علی انجینئر صاحب کو سنیے، ان کا انداز ذرا دیکھیے۔ ان سے سوال پوچھا گیا، ان کے ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا ہے ان سے